الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دہم کی سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 21 تا 27 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 21 تا 27 جو آیات ہیں سورۃ الاحزاب کے ادر رسول راب جیم کی، ان کا خلاصہ۔ آیت نمبر 21 میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ آیات نمبر 22-23 میں مجاہدین کی ایمانی کیفیت کا ذکر ہوا اور لشکر کفار کو دیکھ کر ان کے ایمان کے بڑھ جانے کا ذکر ہوا اور اللہ کی راہ میں شہید و غازی بننے کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے۔ آگے آیت نمبر 24 میں حق کا ساتھ دینے اور نہ دینے والوں کے انجام کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا اللہ نے ان کو کیسا نوازا، اور جن لوگوں نے حق کا ساتھ نہ دیا اللہ نے ان کا کیسا برا انجام کیا۔ آگے آیت نمبر 25 میں کفار کی ناکامی کا ذکر ہے کہ وہ ناکامی کا منہ دیکھ کر بڑی ذلت و رسوائی سے غزوہ احزاب کے موقع پر پسپا ہو کر چلے گئے۔ کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، ذلت و رسوائی سے وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے۔ آیات نمبر 26 تا 27 ان دو آیات میں کفار پر اہل ایمان کے رعب و ہیبت کا ذکر ہے اور عظیم مال غنیمت کا ذکر ہے کہ خیبر فتح ہوا، وہاں کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں، مسلمان اللہ کی فضل و کرم سے امیر بن گئے، مالی حالت بھی اللہ نے ان کی بہتر فرما دی۔ آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لقد کان البتہ ہے، یقیناً۔ لقد کا مطلب ہے یقیناً، کانا کا مطلب ہے البتہ ہے۔ لکم تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوۃ مثال یا نمونہ، حسنۃ اچھا بہترین، لمن اس کے لیے جو، کان یرجو امید رکھتا ہے، اللہ والیوم الآخر اور روز آخرت یعنی قیامت، وذکر اللہ اور اللہ کو یاد کرتا ہے، کثیرا کثرت سے۔ اب اس آیت کا ترجمہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اس کے لیے یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، یعنی وہ شخص جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے آنے کی اس کی امید ہے اور یقین ہے بلکہ اس کو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ شخص کر سکتا ہے جس کو قیامت کے آنے کی یقین ہو کہ قیامت آئے گی اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو تو تب ہی۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس پیروی کو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کے روز اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، اور دنیا میں اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتا رہا ہو۔ آگے آیت نمبر 22 میں فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وَلَمَّا اور جب، رَأَى الْمُؤْمِنُونَ مومنوں نے دیکھا، الاحزاب لشکر کو، قالوا تو وہ کہنے لگے، ھذا یہ ہے، ما وعدنا جو ہم کو وعدہ دیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، وصدق اور سچ کہا تھا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما اور نہ، زادہم
ان کا زیادہ کیا الا مگر ایمان و تسلیمہ اور فرما برداری۔ جب مومنوں نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ کفار نے جب مشرکوں کا لشکر دیکھا یا منافقین نے جب دیکھا اتنے بڑے لشکر کو تو اس سے ان کا ایمان کمزور ہوا، بلکہ وہ تو ایمان والے تھے ہی نہیں، بلکہ الٹا اللہ کے نبی پر الزام لگانے لگے، پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بالمقابل جو اصحاب رسول تھے، جو صحابہ اکرام تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، انہوں نے جب یہ لشکر کو دیکھا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، کہنے لگے یہ تو وہی لشکر ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کی دعوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا دیکھو مجھے مدینہ بلا رہے ہو، مجھے مدینہ میں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب سے آپ کو ٹکر لینی پڑے گی۔ تو مدینہ والوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی خاطر کٹ جائیں گے، آپ کی خاطر سب کچھ برداشت کریں گے، اب ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اصرار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے کہا تھا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے خوشخبری مل چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی تھی کہ یہ آخری مشکل کا مرحلہ ہے، اس کے بعد فتوحات کا دروازہ کھلے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوتا ہے، 6 ہجری میں خیبر فتح ہوتا ہے، بہت ساری زمینیں مسلمانوں کو ملتی ہیں اور مسلمان خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر صلح حدیبیہ ہوتا ہے 6 ہجری کو، اور صلح حدیبیہ کے بعد ایک سال یعنی 7 ہجری میں ایک جو سال تھا اس میں مسلمان کو کسی کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آتی، جس وجہ سے اسلام خوب پھیلتا ہے۔ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1400-1500 تھی، لیکن 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 8000 ہوتی ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 7500 مسلمان 1-1.5 سال میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے ایک دھوکہ دیا ہوا تھا لوگوں کو کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، تو ان کو ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ جب ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو وہ اسلام کو قریب سے نہیں دیکھتے تھے۔ جیسے ہمارے دور میں اسلامی نظام کو لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، اب جب اسلام کا نظام دنیا میں آئے گا نہیں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو افغانستان کے مسلمان ہیں ان میں وجہ یہی تھی کفار کی کہ وہ یہاں پر اسلام کا نظام نہیں دنیا میں آنے دیتے تھے۔ اب جب اسلام کا نظام آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ اسلام کتنا زبردست پاکیزہ مذہب ہے اور کتنا زبردست اس میں لوگوں کو فائدہ ہے۔ آگے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ من سے المؤمنون مومن، رجال ایسے آدمی، صدقوا انہوں نے یہ سچ کر دکھایا، ما عاہدوا جو انہوں نے عہد کیا اللہ سے، علیہ اس پر، فمنہم سو ان میں سے، من جو قضا پورا کر چکا، نحبہ نظر اپنی، ومنہم اور ان میں سے، من جو ینتظر انتظار میں ہے، وما بدلوا اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تبدیلا کچھ بھی تبدیلی۔ اب مومنوں کی جو نظر ہے، جو دعائیں کرنا ہے، اس کا ذکر ہے۔ مومنوں میں سے کتنی ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول میں ذرا بھی نہیں بدلا۔ یہاں پر ایک چیز کا ذکر ہے، نظر۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر منت کو کہتے ہیں۔ کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، ہمارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام
کوئی بھی دعا اللہ سے قبول کروانی ہو تو جذباتی ہو کر بڑی منت مان لیتے ہیں، جی میں 100 روزے رکھوں گا، میں جی 100 رکعت نفل پڑھوں گا، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو مقدار نہیں چاہیے عزیز طلبہ، اللہ کی ذات کو اخلاص چاہیے۔ اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، بے شک 2 نفل ہوں اخلاص سے ہوں، وہ 100 نفلوں ان 100 نفلوں سے بہتر ہیں کہ جس میں بندہ تھک ہار کے پڑے۔ اللہ کی ذات کو مقدار کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو اخلاص دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا اخلاص کتنا ہے۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر 2 صحابہ تھے، ایک صحابی، دونوں نے مل کے دعا کی۔ ایک نے کہا کہ باری تعالیٰ کل میرا ایک دشمن کے ساتھ وہ واسطہ پڑے، اور ایسا واسطہ پڑے کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو، اور میں اس پر، یہ غزوہ یعنی خیبر کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہے، اور میں اس پر وار کروں میں، اور وہ مجھ پر وار کرے تو ہماری خوب سخت جو ہے وہ لڑائی ہو، پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور غالب آ کر میرے اعضاء کو کاٹ دے۔ کل قیامت کے دن ان کٹے اعضاء کے ساتھ میں تیرے سامنے پیش ہوں۔ جب میں تیرے سامنے پیش ہوں تو مجھ سے پوچھیں کہ میرے بندے یہ تیرے اعضاء کیسے کٹ گئے، تو میں کہوں باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں کٹے، تو اللہ باری تعالیٰ تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے، اور پھر اللہ تو مجھے کامیابی دے دے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ اسی طرح یہ جو نظر سے فارغ ہو گئے وہ صحابی جو شہید ہو گئے تھے اس کا ذکر، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے صحابی تھے جنہوں نے غازی ہونے کی دعا کی، یعنی ایک نے شہید ہونے کے لیے دعا کی تھی، دوسرے نے غازی ہونے کے لیے دعا کی تھی، دونوں کے قبول ہو گئے۔ دوسرے نے دعا کی باری تعالیٰ کل ایک ایسے دشمن کے ساتھ میرا واسطہ پڑے جو بہت مضبوط ہو، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں، ہم خوب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، پھر میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو تیری رضا کے لیے قتل کر دوں، اور اے باری تعالیٰ تو مجھے غازی بنا دے۔ تو وہ جو صحابی جنہوں نے شہادت کی دعا مانگی تھی انہوں نے کہا آمین۔ تو من ان کی دعائیں اسی طرح اللہ کے ہاں قبول ہوئیں۔ عزیز طلبہ، صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پر قربان کیا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہر قسم کی تنقید سے، ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، نہ ہم ان پر تنقید کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے اندر نقص نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے پہلے سامع ہیں، یہ قرآن کو پہلے سننے والے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں تنقید نکلے گی، ان کو ہم غلط کہیں گے تو قرآن غلط ہو جائے گا، جب قرآن غلط ہو جائے گا تو پوری شریعت غلط ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی صحابی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، چاہے عام صحابہ ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے حسن حسین ہوں، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں، تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہم ہر ایک سے محبت اور عقیدت سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، کسی میں بھی ہم جو ہے ان کی کمی بیان نہیں کرتے۔ مشاجرات صحابہ کے آپس کے جو سیاسی اختلافات ہیں یہ بہت مشکل ترین ٹاپک ہے، اکثر علماء نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو اپنی خیر منانی چاہیے، اپنے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی تنقیص بیان کریں یا کسی میں نقص نکالیں۔ اگلی آیت، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ لیجزی، تاکہ جزا دے، اللہ الصادقین سچے لوگ، بصدقہم ان کی سچائی، ویعذب اور وہ عذاب دے، المنافقین منافقوں، ان شاء اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
آیت نمبر 25، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ ورد اور پھیر دیا اللہ نے الذین کفروا ان لوگوں نے کفر کیا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالوا انہوں نے نہ پائی، خیرن کوئی بھلائی، وکفا اور کافی ہے، اللہ المؤمنین مومن کو، یہ جمع ہے مومن کی، القتال جنگ، وکانا اور ہے، اللہ قویا طاقتور، عزیزہ غالب۔ جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھری ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ذلیل و خوار ہو کر گئے اور کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے، بلکہ برائی ہی حاصل کی، اپنے لوگ مخالف ہو گئے، یہ کیا لینے آئے تھے، کیا حاصل ہوا، ایسے نقصان کر کے چلے گئے۔ تو عزیز طلباء، اللہ کی ذات جیسے چاہتا ہے کسی سے کام لیتا ہے، کبھی مچھروں سے کام لے لیتا ہے، کبھی ابابیل سے کام لے لیتا ہے، کبھی ہواؤں سے کام لے لیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہتے لوگ، کمزور لوگ، جن کے پاس 3 سال کی بلکہ 20 سال کی پرانی رائفلیں ہوتی ہیں، ان کا اللہ مقابلہ کرواتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو سپر طاقت ہوتے ہیں، جن کے پاس ہر قسم کے مادی وسائل ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ان کو ایسے نیست و نابود کرتا ہے کہ وہ دنیا میں منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ یہ اللہ کریم کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم غور و فکر کریں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں اور اپنی من مانیوں کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم جنہوں نے ان کی مدد کی، من سے، اہل الکتاب اہل کتاب، من سے، صیاصیہم ان کے قلعے، وقذف اور ڈال دیا، فی میں، قلوبہم ان کے دل، الرعب دہشت، روب، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتأسرون تم قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو قید کرتے تھے۔ یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ خندق ختم ہوا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر انہوں نے بڑی بدعہدی کی تھی، بلکہ بنو قریظہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ یہودیوں کے 2 قبائل تھے، بنو قریظہ جن کی شروع میں قاف ہے، ان کو ان کی اپنی کتاب کے مطابق اللہ کے نبی نے قتل کروایا تھا، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں ہے جو کسی سے معاہدہ توڑے اس کو قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ اور بنو نذیر جن کی شروع میں نون آتی ہے، ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، تو یہ بہت بڑی سزا ملی، ان کی ساری زمینیں مسلمانوں کے پاس چلی گئیں۔ اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھر، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال، وَأَرْضًا اور وہ زمین، لَمْ تَطَئُوهَا تم نے وہاں پاؤں نہیں رکھا، وَكَانَ اور ہے اللہ عَلَىٰ پر، كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز، قدیرہ قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بھائی زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے وہ وارث بنا دے، تو اس لیے اللہ کریم نے صحابہ اکرام کو خیبر کی زمینوں کا وارث بنا دیا۔ کئی ایسے صحابہ تھے جو وہاں گئے بھی نہیں تھے زندگی میں، پہلے دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے، اور پھر تمام صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جو زمین تھی وہ تقسیم کی۔ اور اللہ کے نبی اعتدال کرنے والے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے
نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی نے تقسیم کیا 100%، 100% ٹھیک کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی زیادہ ہو گیا، تسلیمہ سر تسلیم، خم کرنا، سپردگی، نحبہ نظر، ردہ لوٹا دیا، پھیر دیا، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، ظاہرو انہوں نے ساتھ دیا، سیاسیہم ان کی گھڑیال، ان کے قلعے، قذفہ پھینکا، حد قذف ایک اسلامی تعلیمات میں سے حد ہے، اس کا نام بھی ہے حد قذف۔ تأثرون تم اسیر بناتے ہو، قیدی بناتے ہو، اورثہ وارث بنایا، لم تطؤوہا تم نے پامال نہ کیا، تم نے نہیں دیکھا۔ اب مشکی سوالات میں سے مفہوم ہی ایک سوال ہے، کیونکہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ تمام طلباء کے لیے ہے، چاہے وہ فیڈرل بورڈ کے ہوں چاہے وہ لاہور بورڈ کے ہوں، چونکہ لاہور بورڈ میں عبارت کا مفہوم آتا ہے، تو اس لیے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں عبارت کا مفہوم بھی ہے، تو مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وكفى الله المؤمنين القتال۔ یہ 3 آیات ہیں، ان کا مفہوم۔ پہلی آیت لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ترجمہ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ مفہوم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام کمالات و صفات کی مظہر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس میں تمام کمالات موجود ہیں، تمام کمالات کے اعلیٰ درجے کے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ ہر معاملے میں، ہر حصے اور زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی سے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کریم نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میرے نبی کے اخلاق تو قرآن میں موجود ہیں، قرآن ہی نبی کا اخلاق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز طلباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوسری آیت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ مفہوم غزوہ احزاب میں منافقین اپنے عہد و پیمان توڑ کر میدان جنگ سے ہٹ گئے تھے، ان کے برعکس سچے مسلمانوں نے اپنا وعدہ اور عہد و پیمان سچ کر دکھایا، جو انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھایا، اور بڑی بڑی تکلیفیں اور سختیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان میں کچھ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے، یعنی جامع شہادت نوش کر لیا، جبکہ باقی ماندہ بڑے شوق سے شہادت کے خواہشمند تھے۔ یعنی جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں ان تمام غزوات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو آپ سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو نہیں توڑا، سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ اپنا گما دیا، لیکن اللہ کے نبی کے اطاعت و فرما برداری سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تھے صحابہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے اپنے دستے قدرت سے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ قرآن ہے، میں نے ہر قسم کی نافرمانی اور فسق و فجور کو ان کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر میری ویڈیو آئے گی، صحابہ اکرام کے جو مناقب ہیں اس کے بارے میں بھی۔ ابھی تو میں صرف طلباء کے لیے یہ چیزیں بنا رہا ہوں، درس قرآن کا بھی سلسلہ انشاءاللہ چلے گا، اور انشاءاللہ آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ مفہوم مومنوں کی تمام تر امیدوں کا مرکز اللہ ہونا چاہیے۔ اگر لڑائی میں مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں تو کسی سہارے کی انہیں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا طوفان
اور نہ نظر آنے والے فرشتوں کا لشکر بھیج کر مسلمانوں کی نصرت فرمائی۔ گویا اللہ ہی کی ذات لائق اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، جو ہر وقت کام آتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات مسلمانوں کے مشکل اوقات میں اللہ کی ذات ایک کام آتی ہے۔ یہاں ایک لفظ خدا ہے، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری کتابوں میں لفظ خدا آتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں لفظ اللہ بہتر ہے۔ دیکھیں، خدا آخر میں دال ہٹا دیں خود بن جائے گا، میں نے مفہوم بدل جائے گا، جبکہ جو لفظ اللہ ہے یہ اتنا عظیم الشان ہے۔ لفظ اللہ، الف، دو لام اور ہا، یہ چار لفظ ایک لفظ اللہ بنا ہے۔ اس میں پہلا جو لفظ ہے الف، الف وہ ہٹا دو، تو ایک ایک لفظ ہٹاتے جائیں تو مراد اللہ کی ذات ہی ہوگی۔ مثلا اللہ ہے، اس میں لفظ الف ہٹا دیں، پیچھے رہ جائے گا للہ، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اس اللہ کے لیے ہے۔ اب ایک اور لام ہٹا دیں، لفظ رہ جائے گا لہو، تو پھر بھی مراد اللہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب لفظ الف بھی ہٹا دیں، دو لام بھی ہٹا دیں، صرف ایک ہا رہ جائے گا، ہو، تو اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے۔ مثلا اللہ لا الہ الا ہو، تو لفظ اللہ جو ہے وہ بہت عظیم الشان ہے، تو اس لیے خدا کی نسبت لفظ اللہ جب بولا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا